ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اب دوسرے نبی کو دیکھیے، قرآن کریم کے 23ویں پارے میں سورہ صفات کے 5ویں رکوع میں 139 140 141 142 نمبر کی 4 آیتیں ہیں۔ یونس علیہ السلام بھی ہمارے رسولوں میں سے تھے، ایک قوم کی طرف بھیجا رسول بنا کے، مگر وہ مانے نہیں، آپ ناراض ہو گئے، کہا کہ تمہارے پہ بھی عذاب آئے گا، نام تو یہ چلے۔ رسول بنا کے بھیجے تھے مگر نہیں مارا تو چل دیے۔ دریا کے کنارے آئے اور ایک کشتی جا رہی تھی، اس میں بیٹھ کر آپ کا مانا ہو گئے، جاؤ میں چلتے کچھ نہیں۔ اب جب دریا میں کشتی میں سوار ہو گئے تو کشتی چکر کاٹنے لگی، کشتی جو تھی وہ چکر کاٹنے لگی، آگے نہیں بڑھ رہی ہے۔ تو ملا جو تھا کشتی والا، اس نے کہا بھائی کوئی میری کشتی میں گنہگار آدمی معلوم ہوتا ہے، ورنہ ہمارا جنم اس میں، ہمارے ماں باپ کا مرن اس میں، لیکن کشتی نے کبھی ایسے چکر نہیں کاٹا، کوئی گنہگار ہے۔ تو یونس علیہ السلام سمجھ گئے اپنے ہیں بھیا، بغیر اللہ کی اجازت کے چل دیے ہیں، یہ گناہ کیا آپ نے۔ تو یونس علیہ فرمایا کہ میں گنہگار ہوں۔ اس ملا نے کہا نہیں، آپ کے چہرے پر تو شرافت کی بوندیں ٹپک رہی ہیں، آپ نہیں، ہمارے میں کوئی ہوگا، چلو قرآن داجی کرو، قرآن ڈالو، جس کے نام کا نکلے وہ گنہگار ہے۔ تو 101 سے مجھے فرمایا یونس علیہ قرآن داجی ہونے لگی تو یونس علیہ السلام بھی اس میں شامل ہو گئے۔ تو یونس علیہ السلام کے نام کا نکلا، لو بھیا جو ملا نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کوئی دوسرا ہوگا، پھر ڈالو، پھر ڈالا، پھر یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ ملا نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اس کے چہرے کو تو دیکھیے، یہ آدمی کے لیے ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، چلو پھر ڈالو، پھر ڈالا، پھر یونس علیہ السلام کا نکلا۔ تو یونس علیہ السلام نے اپنے آپ کو سمندر میں ڈال دیا۔ ایک مچھلی آئی اور آپ کو نکل گئی۔ اب مچھلی کے لیے ویزا نہیں تھے، مچھلی کا پیٹ آپ کے لیے پیٹ کھانا تھا۔ مچھلی سمندر میں کھا میں جا کے بیٹھی تو وہاں یہ ریزے جو ہے نا، یہ ذکر کرتے ہیں، کل کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، صرف جن اور انسان جو شیطان سے تعلقات رکھنے والے ہیں وہی اللہ کے ذکر سے غافل ہیں۔ قرآن کریم کے 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل کے 5ویں رکوع میں 44 نمبر کی آیت ہے، تو سبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وإن من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم۔ زمین و آسمان میں جو کچھ جتنا ہے سب کے سب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کوئی شے ایسی نہیں جو اللہ کا ذکر نہ کرتی ہو، لیکن تم اس کے ذکر کو سمجھ نہیں سکتے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ وہ تو رسولوں میں سے تھے، جب آپ کے کان میں آواز آئی کہ یہاں بھی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو سجدے میں ڈال دیا اور کہا باری تعالیٰ میں ایسی جگہ پہ سجدہ کر رہا ہوں جو آج تک یہاں پر آپ کو کسی نے سجدہ نہیں کیا ہوگا، اور اللہ کو پکار اٹھے۔ قرآن کریم کے 70ویں پارے میں سورہ انبیاء کے 6 رکوع میں 87-88 نمبر کی 2 آیتیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے باری تعالیٰ تیرے سوا کوئی خدا نہیں، تم پاک ہے، بے شک میں نے اپنی جان پہ جرم کیا، غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، خطا ہو گئی۔ سبز کی کھا میں، مچھلی کے پیٹ میں، رات کی اندھیریوں میں اللہ کو پکار اٹھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے باری تعالیٰ تم پاک ہے، تیرے سوائے کوئی خدا نہیں، بے شک میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ اللہ کی رحمت کی جوش میں آ گئی۔ یہ 87 نمبر کی آیت 28 فرمایا، فاستجبنا له ونجيناه من الغم۔ اے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کی کھا میں، رات کے اندھیرے میں تینے مجھے پکارا تو میری رحمت کو بھی زیبا نہیں دیتا کہ تیری مدد کو نہ پہنچے۔ حکم ہوا مچھلی کو، اے مچھلی نکال نکال میرے یونس علیہ السلام کو نکال، تیرے پیٹ سے نکال، سمندر کی کھا سے نکال، رات کے اندھیرے سے نکال نکال۔ مچھلی یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے کر قید کر کے، وامر کر کے، الٹی کر کے
हवा ऊपर के निकाल दिया, जाओ भैया आपकी मुद्दत खत्म हुई। जब वापिस लौटी है मछली तो न कि यूनुस अलैहिस्सलाम को मगर कुल कायनात को मुखातिब होकर अल्लाह ताला फरमाता है हम ईमान वालों की ऐसी मदद करते हैं जैसे कि यूनुस अलैहिस्सलाम की मदद की। शरायत ईमान है भाई मेरे, ईमान वालों की हम ऐसी मदद करते हैं, चाहे मछली के पेट में हो, समंदर की छाव में हो, आग की घुरमुटे में हो, बयाबान में हो, जंगल में हो, मखलूक के घरों में हो, कहीं भी हो, लेकिन हमको जब कोई ईमान वाला याद करता है तो हम उसकी एक तरह से मदद करते हैं जैसे कि यूनुस अलैहिस्सलाम की मदद की। तो यूनुस अलैहिस्सलाम के वो खुदा से हमारे वो खुदा नहीं, हमारा भी वही खुदा है, हम भी उसी के बंदे हैं। अगर ऐसी मदद की हमें जरूर है तो उसके लिए इतनी शरारतें हैं। तो बात लो भाई मेरे, ईमान वालों को तो अल्लाह ही पर भरोसा होना चाहिए भाई मेरे। अगर यूनुस अलैहिस्सलाम किसी जलाल शाह कमाल शाह की मन्नत मानते तो ए जलाल शाह बाबा इस मछली के पेट से निकाल तो एक चादर मुबारक चढ़ाऊंगा मैं आपके मजार पे, तो क्या होता? अरे भाई जलाल शाह की ना करते, नूह अलैहिस्सलाम की मन्नत मानते, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मन्नत मानते, आपसे बड़े नबी थे, तो क्या होता? क्या होता उसका हम और आप फैसला क्या देंगे? खुद खुदा फरमाता है क्या होता है। कुरान करीम के 23वें पारे में सूरह सफात के 5 में 143 से 144 नंबर की 2 आयतें हैं। फलौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन ललबिसा फी बतनिही इला यौम युबअसून। अगर यूनुस अलैहिस्सलाम मेरी तस्बीह ना पढ़ते, मेरी मदद ना मानते तो कयामत तक मछली के पेट ही में पड़े रहते, ना मछली मरती ना यूनुस अलैहिस्सलाम को बहुत आती। भाई मेरे, इसका नाम है तौहीद। आप तो 50 की मन्नत मानेंगे और जब मसला हल ना हो तो कहेंगे अल्लाह की मर्जी। तो पहले अल्लाह ताला कहीं बाहर गाँव चले गया था, पहले कहाँ गया था? देखिए आप कुछ मसाइल सुन लीजिए, फिर कुरान कहीं चला जा रहे हैं, कोई फोका को सुन लीजिए। मज़ार हक ये जो ग्रंथ सफा नंबर 333 नजर के बारे में लिखा है कि नजर सिवाय खुदा की और किसी की जायज नहीं, न नबी की, न फरिश्ते की, न वली की, न किसी और किसी। यानी मन्नत मानिए तो अल्लाह की माने कि अल्लाह मेरा काम हो जाएगा तो इतने रोजे रखूंगा, या इतनी नफिल नमाज पढ़ूंगा, या इतने तस्बीहें पढ़ूंगा, या इतने दरूद शरीफ की तस्बीहें पढ़ूंगा, या इतनी खैरात करूंगा। और किसी की मन्नत मानना जायज नहीं, समझा? और अगर किसी की मानी है तो अदा न करे। 338 किताबुल रहमान में लिखा है, और मज़ारा के जिल्द तीसरी या दूसरी जिल्द में गलती खा रहे हैं, सफा नंबर 234 है नजर के बयान में शानी के और बहरूरा के हवाले से लिखा है कि नजर सिवाय खुदा के किसी की जायज नहीं। और नजर मानता है वो 3 तरह से हराम है, 3 तरह से हराम है। उन 3 तरह की 3 तरकीब ये बताई कि नजर अल्लाह ही के लिए है, मखलूक के लिए नहीं। एक तो उसके हराम की ये दलील है, और दूसरी ये है कि जो नजर मानता है उनके दिल में ये है कि ये जिसकी मन्नत मानी है वो उस पर कादिर नहीं कि उसका काम कर दे, इसलिए वो हराम है। तीसरी बात यह है कि जो जिसकी नजर मानता है उसका ये अकीदा है कि ये भी कुछ कर सकता है, और ये अकीदा कुफ्र है, कुछ नहीं कर सकता, मैयत किसी चीज पे कादिर नहीं। तो 3 तरह से मन्नत हराम है। अब कुछ जानवर पालते हैं और ये अल्लाह के नाम से, बुजुर्गों के नाम से, उसको भी हराम करार दिया है। कुरान करीम के दूसरे पारे में सूरह बकर के 21वें रुकू में 167 नंबर क्या है, जो अल्लाह के नाम के अलावा कोई चीज मशहूर कर दी जाए वो हराम है, चाहे वो न्याज हो, चाहे नजर हो, चाहे जानवर हो। दुर्रे मुख्तार उर्दू कलमा गैर तला का जिल्द 4 सफा नंबर 179 पर ये बात लिखी है कि जो जानवर दूसरे के नाम से मशहूर हो चुका उसको बिस्मिल्लाह कहकर ज़बाह करने से भी हलाल नहीं होगा, वो पहले से ही मुर्तद हो चुका। मज़ार हक में लिखा है, सफ़ा 289 है, मुर्तद के बयान में लिखा है, जिल्द दूसरी या तीसरी, यहाँ पर जन सूत्र की बात मुर्तद का बयान है। तो लिखा है कि जो जानवर मशहूर कर दिया जाए
کسی کے نام سے وہ سور کے مانند ہے، اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہنے سے ذبح نہیں ہوگا، جیسے سور سے بسم اللہ اللہ اکبر کہنے سے حلال نہیں ہوگا، اس طرح سے وہ حلال نہیں ہوگا، اور ذبح کرنے والا مرتد ہو جائے گا، اور کھانا اس کا حرام ہے، کھانا اس کا حرام ہے۔ 236 نمبر کے صفحے پر مذاہب میں لکھا ہے نظر کے بعد میں کہ جو اللہ کے نام کے علاوہ جو چیز مشہور کر دی جائے، چاہے وہ 11ویں ہو یا 12ویں ہو، امام مسلم کا کھچڑا ہو یا کچھ بھی ہو، تو ان کو جو آدمی بسم اللہ کہہ کے کھائے گا وہ سب کے سب کافر ہو جائیں گے۔ جتنے آدمی بسم اللہ بول کے کھائیں گے وہ سب کے سب کافر ہو جائیں گے، اور نظر کرے اللہ کی، کھلاوے غریبوں کو اور ثواب بخشے کسی بزرگ کو تو یہ جائز ہے، ثواب کسی بزرگ کو بخشے تو یہ جائز ہے۔ اللہ کے سوا دوسرے کی اگر کیے تو حرام ہے، کیونکہ حرام پہ بسم اللہ پڑھ رہا ہے، اس لیے اس پر کفر کا فتویٰ ہے۔ فتاوی عالمگیری جلد 2 صفحہ نمبر 850 مرت اس کے بیان میں لکھا ہے کہ شطرنج کھیلنے والے نے دانا پھینک کے وقت یا شراب پینے والا شراب پیتے بسم اللہ کہے گا تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ حرام پہ اللہ کا نام ہے، اور اپنی بیوی سے ہاں بستر ہونے میں بسم اللہ پڑھے گا تو ثواب ملے گا، یہ حلال ہے وہ حرام ہے۔ اب یہاں ایک شبہ ہوتا ہے کہ بھائی قربانی کے جو جانور ہوتے ہیں وہ بھی تو نامزد ہوتے ہیں، پھر وہ کیسے حلال ہے، وہ کیسے حلال ہے؟ تو پھر یہ بزرگوں کے جانور جو ہے نام سے وہ کیوں حلال نہیں؟ یہ بات سن لیے، جن کو شریعت نے حلال قرار دیا وہ حلال ہے، جس کو شریعت نے حرام کر دیا اس کو حرام ہے، اس میں دلیل بیکار ہے۔ دیکھیے جن عورتوں سے نکاح جائز ہے اس سے ایک مرتبہ نکاح پڑھا لینے سے ایجاب و قبول کرنے سے نکاح ہو جائے، اور جن عورتوں سے نکاح حرام ہے اس سے 10 مرتبہ نکاح پڑھاؤ گے تب بھی نکاح نہیں ہوگی۔ عورتیں سب عورتیں ہیں، سمجھا؟ نہیں ہوگی۔ وہ حرام اس لیے ہے، قربانی کا جانور جو صدقہ ہے خیرات ہے، اور وہ جانور جو ہے تقرب کے لیے قربان کیا جاتا ہے کہ میں جانور قربان کروں گا تو بزرگ کی طرف سے میرے کو بہت کچھ انعام ملے گا، مجھے اللہ کو قریب کر دیں گے، جن کی آیتیں کل آنے والی ہیں، سمجھا؟ تو قرب حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں تو قرب حرام ہے، اللہ کے سوا دوسرے کا قرب تجویز کرنا حرام ہے، سمجھا؟ یہ عرس والے تاجر والے یہی سمجھتے ہیں سب، یہ ہم کو اللہ کے قریب کرتے ہیں، جن کی آیتیں انشاءاللہ کل آنے والی۔ اور منت ماننے والے ایسی منت مانتے ہیں کہ فلاں بزرگ میرا اتنا کام ہو جائے تو میں اتنا کروں، یہ رشوت نہیں تو کیا بتائیے؟ ہاں کام ہو جائے تو دے، نہیں تو دے لا دینا پہ، یہی رشوت ہے، رشوت نہیں تو کیا بتائیے؟ ہاں اگر نہ کر دیں تو کچھ نہیں، ارے اپنا ہو جائے کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے منت مانی، یہ جلال صاحب بابا میرے کو 5 روپے مل جائے تو 1 روپے کی نیت کرے نام کی کروں گا، تو ابھی 4 تو بچیں گے، کیا اس کے باپ کا جائے گا؟ بتائیے 5 روپے مل گئے اسے، اس کو مل گئے، اب وہ مل تو گئے لیکن جو پھٹی ہوئی نوٹ ملی، اب جس بننے کے بعد جاتا ہے بولے بھیا اس کے 4 روپے آئیں گے، 2-4 دکانیں تو گھوما مگر سب 4 ہی کیا بتاتے ہیں، اس نے 4 روپے لے لیے اور کہا واہ جلال صاحب آپ نے تو اپنا روپیہ پہلے سے کاٹ لیا نا، سمجھے، تاکہ اس میں سے نہ دینا پڑے۔ تو یہ سب شرارتیں ہیں، یہ رشوتیں اور لالچ۔ کسی بزرگ نے یہ نہیں کہا کہ تم ہماری ایسی منتیں مانو۔ بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فیوز یزدانی مجلس پہلی صفحہ نمبر 25 پر لکھا ہے کہ تو پاگل ہے۔ بڑے پیر صاحب فرماتے ہیں تو پاگل ہے، کون سی شے اللہ کے دربار میں نہیں ہے جو ان کے دروازے کو چھوڑ کے تو دوسرے کے دروازے پہ کھڑا ہے، تو پاگل ہے۔ خدا کے دربار میں کون سی شے نہیں جو تو اس کے دروازے کو چھوڑ کے دوسرے کے دروازے پہ کھڑا ہے، یہ وہ خود کہتے ہیں، اور سب لوگ انہی کے دروازے پہ کھڑے ہیں، بتائیے اب کون پاگل ہے؟ تو اللہ کے سوا کسی کی منت جائز نہیں، اللہ کی منت مانو، باقی سب گڑبڑ ہے۔ کل انشاءاللہ اس کی اور تفصیل ہوگی۔